مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 8ویں کلاس ہے، اور ہم پچھلی کلاس سے توحید باری تعالیٰ کے متعلق کلام اللہ کی آیات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے توحید فی العبادت پر گفتگو کی تھی۔ آج کی اس کلاس میں توحید فی الذات اور توحید فی الصفات کے متعلق کلام اللہ کی آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توحید فی الذات کیا ہے؟ سب سے پہلے آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا تسلیم کرنا، یہ توحید فی الذات ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ توحید فی الذات کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تنہا اور یکتا ہونے کے متعلق کلام اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھیے سورت نمبر 112 آیت نمبر 4۔ یہ سورہ اخلاص ہے، جس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی ذات کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا برابر والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی بھی اس کی ذات کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات کسی اور کی نہیں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جوڑ کا نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ تو یہاں سورہ توحید کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے، وہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا جوڑ والا، مقابلے والا، برابر والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں کلام اللہ ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما رہا ہے کہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 21 آیت نمبر 22۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ذات ہوتی، کوئی اور خدا ہوتا، لفسدتا، تو زمین و آسمان کا یہ نظام یہ درہم برہم ہو جاتا۔ زمین و آسمان کا یہ نظام جو ہمیں ہم آہنگ نظر آتا ہے، جو ایک منظم طریقے سے قائم ہے، تو یہ منظم نہ رہتا، اس میں فساد پیدا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس اللہ تعالیٰ جو کہ اس دنیا کے تخت کا مالک ہے، اس دنیا کے تخت کا رب ہے، فسبحان اللہ رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، وہ پاک ہے ان کی ان صفتوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کرتے ہیں، یعنی من گھڑت صفات جو اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کہے جانے سے پاک ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور بالفرض اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا اور اس کی بھی پاور اپنی ہوتی، وہ بھی مستقل بالذات ہوتا، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ایک خدا اپنی مرضی چلانا چاہتا، دوسرا خدا اپنی مرضی کرنا چاہتا۔ ایک خدا کہتا جی میں سورج نکالوں گا، دوسرا خدا کہتا جی میں سورج نکلنے نہیں دوں گا، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، اور یہی دلیل الوہیت ہے کہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی معاملے میں، کسی کام میں، کسی بات میں، کسی شے میں کسی دوسری ذات کا محتاج نہ ہو۔ تو فرمایا اگر اس طرح کی ذات کسی اور کی بھی ہوتی لفسدتا،
تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ بڑے منظم طریقے سے جاری و ساری ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے۔ کوئی بھی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا برابر والا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہم رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا عبد ہی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مستقل بالذات نہیں مانتے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ بھی کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ اور جو کسی کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خدا وہ ہے جو مستقل بالذات ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اسی کے ساتھ احباب کی توجہ ہم اس جانب بھی مبذول کروانا چاہیں گے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیوں نے یا عیسائیوں نے، نصارہ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو معبود سمجھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی پرستی شروع کر دی گئی، ان کو معبود سمجھ لیا گیا۔ تو اللہ کریم نے اس حوالے سے بھی کلام اللہ میں اپنی پیاری لا ریب کتاب کے اندر دو ٹوک ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باپ اور بیٹے میں مشترک ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے یکتا ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، احد ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بیٹے کی نفی فرما دی کہ ایک تو باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے کئی صورتوں میں، اور باپ اور بیٹے میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے اسی لیے اپنے سے اپنی ذات سے بیٹے کی نفی فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو بیٹے کا محتاج ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورت نمبر 2 آیت نمبر 116، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتخذ اللہ ولدا۔ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تو پاک ہے بیٹوں سے یا بیٹیوں سے یا اولاد سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جس کو اپنے نام کی فکر ہو، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جس کو اپنے بعد اپنی زمین جائیداد کے نظام کی فکر ہو، بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جو بوڑھا ہو جائے، جس کو اپنے بڑھاپے میں بے سہارا ہونے کی پریشانی ہو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں کیوں اپنے لیے بیٹا اختیار کروں گا؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اللہ کے فرما بردار ہے۔ جب ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جب سب مخلوقات ہی اللہ کی فرما بردار ہیں تو اسے بیٹے کی احتیاج نہیں، وہ بیٹے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 4 آیت نمبر 171 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے اہل کتاب کو مخاطب کیا اور فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں بھی سچی بات ہی کہو۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک جو مسیح ہے یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، خوشخبری ہیں، القاہا الی مریم، وہ خوشخبری، وہ کلمہ
جو حضرت مریم کی طرف القا کیا گیا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تثلیث کا عقیدہ مت اپناؤ، یوں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کثرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 3 اقانیم ہیں، 3 جوہر ہیں، تو فرمایا تثلیث کا عقیدہ نہ رکھو، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، انتہوا خیر لکم، فرمایا اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک الہ ہے، اکیلا ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا ہوتا ہے احتیاج کو دور کرنے کے لیے، تو خدا کو کس چیز کی احتیاج؟ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے، یعنی خدا کو اپنے لیے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو بیٹے کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کا برابر والا نہیں، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 6 آیت نمبر 101، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ ہی ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے زمین کو پیدا فرمایا، بغیر کسی نمونے کے آسمانوں کو پیدا فرمایا، انا یکون لہ ولد، تو فرمایا جس نے بغیر نمونے کے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، جو اپنی ذات میں اس قدر پاور والا ہے، جو اپنی ذات میں اس قدر طاقتور ہے، جس کی یہ شان ہے، انا یکون لہ ولد، تو کیوں کر اس کے کوئی بیٹا ہوگا، کیوں کر وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے گا، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اولاد تو بعد کی بات ہے، اولاد تو تب ہوتی ہے جب کوئی بیوی ہو، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، لم تکن لہ صاحبہ، جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی زوجہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا بیٹا کہاں سے ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت مریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور باقی ہر چیز بھی اللہ کی مخلوق ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے اپنے سے بیٹے کی نفی فرما دی اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں بلکہ مستقل بالذات ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 17 آیت نمبر 111، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، محبوب تم کہو تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، جس کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور فرمایا نہ ہی ذل سے بچانے کے لیے اسے کسی ولی کی، کسی مددگار کی ضرورت ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرو۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے اولاد اختیار نہیں فرمائی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ملک میں شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے احتیاج ہے، مستقل بالذات ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے برابر والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 19 آیت نمبر 35، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، فرمائی اللہ تعالیٰ کے شان شان کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد اختیار کرے، سبحانہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو، اذا قضا امرا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، پس پھر وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ اس قدر غیر محتاج ہو، جو اللہ تعالیٰ اس قدر مستقل بالذات ہو، جو اپنی ذات میں اس قدر شان اور طاقت کا مالک ہو، اسے بیٹے کی کیا احتیاج ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 23 آیت نمبر 91، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا متخذ اللہ من ولد، فرمایا اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے،
اذن اگر ایسا ہوتا لذهب كل الہ بما خلق تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر چلتا، یعنی ہر الہ جو ہے، ہر معبود، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے ساتھ لے کر چلتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، ایک دوسرے پر مارا ماری کر دیتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو فرمائیے کس قدر بےہودہ اعتقادات ہیں ان کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی مستقل بالذات ہے، کوئی اور بھی غیر محتاج ہے، اس قسم کی بد اعتقادی ہے ان کی۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بد اعتقادی سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 25 آیت نمبر 2، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذی، اللہ وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، ولم یتخذ ولدا، تو جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، کسی کو اپنا بیٹا بنائے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ وخلق کل شیء، اصل میں بات یہ ہے حضرت عزیر بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، پس اس نے ہر چیز کو پورے اندازے کے حساب سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقل بالذات ہے، کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 72 آیت نمبر 3، یہاں پر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، فرمایا اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، بہت بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، اور فرمایا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقل بالذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے، کسی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے۔ اس حوالے سے ہم کل کی کلاس میں مسیحیوں کے، عیسائیوں کے چند دلائل اور ان کا جواب ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی بائبل کے حوالے سے وہ جن آیات کو بنیاد بنا کر، جن چیزوں کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور خدا قرار دیتے ہیں، ان دلائل کو دیکھیں گے اور پھر ان دلائل کا قرآن اور بائبل کی روشنی میں جواب بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔